السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو آور چینل آل جابس ویکٹ ویورز۔ آج میں آپ کو HEC کمیشن کے انڈر جو ڈفرینٹ پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں جو پوزیشن ویکنٹ ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ کروں گی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو ان جابس کے بارے میں اپڈیٹ کروں تو ویورز آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل آل جابس ویکٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی جاب اپڈیٹس کے بارے میں لمحہ بہ لمحہ باخبر رہیں۔ تو ویورز اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ تو ویورز ڈفرینٹ پروجیکٹس میں جو ہے وہ HEC نے جابس اناؤنس کی ہیں، ڈفرینٹ جو ہے وہ پوزیشن ویکنٹ ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا اور آن لائن اپلائی کرنے کی فیس بھی ہوگی۔ تو اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے پے اسکیل بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ PPS 6 میں اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو 60,000 آپ کی پے ہوگی، PPS 5 میں اپلائی کرتے ہیں تو 40,000، PPS 3 میں اپلائی کرتے ہیں تو 25,000 اور PPS 2 میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں تو 20,000 آپ کی پے ہوگی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے پروجیکٹ میں کون سی جو ہے وہ جاب اناؤنس کی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان سیریل نمبر 1 میں پاکستان USAID میرٹ بیس جو ہے وہ اسکالرشپ پروگرام کے لیے جو ہے وہ اسسٹنٹ پروجیکٹ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی جو ہے وہ ماسٹر ڈگری ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس MS ورڈ آفس کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے اور ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس تو آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ایک چیز جو میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے ان ساری جابس میں جو HEC کی طرف سے ڈفرینٹ پروجیکٹ میں اناؤنس کی گئی ہیں، آپ کی جو ہے وہ میکسیمم ایج لمٹ 40 سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ 40 سال کے اوپر تک کے جو لوگ ہیں وہ لوگ اپلائی نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ گورنمنٹ امپلائی ہیں تو وہ پراپر چینل کے تھرو ایج ریلیکسیشن لے سکتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیریل نمبر 2 میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ آف ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ فار HEC اسکالرشپ کے لیے جو ہے وہ IT ایڈمن کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو ہے وہ BCS اور بیچلر جو ہے وہ آپ کا کمپیوٹر میں ہونا ضروری ہے اور اس کے علاوہ BCom BSc BA والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس 1 سال کا IT کا ڈپلومہ ہے تو۔ اس کے علاوہ سیریل نمبر 3 میں جو ہے ان کا پروجیکٹ ہے اوورسیز اسکالرشپ فار PhD میں جو ہے وہ ریسرچ ایسوسیٹ کی ضرورت ہے اور ماسٹر ڈگری کے لوگ جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آفس سیکرٹری ہے اور یہ جو ہے آفس سیکرٹری کی سیٹ اناؤنس کی گئی ہے اوورسیز اسکالرشپ فار PhD میں پروجیکٹ میں اور اس میں جو ہے وہ وومن اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ماسٹر یا بیچلر ڈگری کیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس 1 سال کا ہونا ضروری ہے اور اگر آپ بیچلر ڈگری ہولڈر ہیں تو پھر اگر آپ کے پاس 3 سال کا ورک ایکسپیرینس ہے آفس سیکرٹری کے طور پہ تو آپ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ تو آفس اسسٹنٹ کی جاب جو ہے وہ ان کا پروجیکٹ ہے پوسٹ ڈاکٹورل فیلوشپ پروگرام کے لیے آفس اسسٹنٹ کی ضرورت ہے HEC کو۔ اس میں جو ہے وہ ماسٹر ڈگری اگر آپ نے کی ہوئی ہے اور MS ورڈ ایکسل کا آپ کے پاس جو ہے وہ نالج ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اکاؤنٹ مینیجر جو ہے وہ پروجیکٹ پہ جو ہے انہوں نے ساتھ مینشن کیا ہے۔ اکاؤنٹ مینیجر جو ہے وہ اوارڈ آف علامہ اقبال جو ہے وہ اسکالرشپ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ تو آپ کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن MBA یا MCom ہے اور 2nd ڈویژن میں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس 3 سال کا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ یا پبلک سیکٹر میں تو آپ جو ہے وہ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو سیریل نمبر 7 میں جو ہے وہ پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ سیریل چیئرز ان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور پروویژن آف اکوموڈیشن فیسلٹیز فار فیمیل اسٹوڈنٹ ان پبلک سیکٹر یونیورسٹی اسلام آباد امریلا پروجیکٹ۔ اس کے لیے سب انجینئر کی ضرورت ہے تو اس کے لیے اگر آپ میٹرک آپ نے کیا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ایسوسیٹ انجینئرنگ کا 3 سالہ ڈپلومہ ہے اور اس کے ساتھ ہے آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس بھی 3 سالہ ہے تو آپ سب انجینئر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آفس اسسٹنٹ کے لیے جو ہے وہ جاب اناؤنس ہوئی ہے کون سے پروجیکٹ میں اب ہم دیکھتے ہیں۔ اکیڈمک اور ریسرچ لنکیج ود ڈفرینٹ کنٹریز ایجنسیز انڈر بائیلیٹرل ایگریمنٹ میں جو ہے اور اس کے علاوہ پروجیکٹ ہے ان کا فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام فار پاکستانی یونیورسٹیز HEC۔ اس کے علاوہ PhD اسکالرشپ پروگرام انڈر US پاکستان نالج کوریڈور میں اور اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹ آف سیریل چیئرز ان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز۔ اس کے علاوہ پروویژن آف اکوموڈیشن فیسلٹیز فار فیمیل اسٹوڈنٹس ان پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اوارڈ آف علامہ محمد اقبال 3000 اسکالرشپ افغان اسٹوڈنٹس پرائم منسٹر ڈائریکٹیو اور اس کے علاوہ اوارڈ آف اسکالرشپ ٹو اسٹوڈنٹ فرام گوادر۔ ان سب کے لیے جو ہے وہ آفس اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ ان سب پروجیکٹ میں اگر آپ کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن گریجویشن ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر پر جو ہے وہ ایکسپیرینس ہے ورک ایکسپیرینس 2 سال کا اور MS ورڈ آفس آپ جانتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آفس اسسٹنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ڈیٹا انٹری آپریٹر جو ہے ان کو چاہیے اوورسیز اسکالرشپ فار MS اور MPhil لیڈنگ PhD سلیکٹڈ پروجیکٹ کے لیے۔ تو گریجویشن اگر آپ نے کیا ہوا اور 6 مہینے کا آپ کے پاس کمپیوٹر کا ڈپلومہ ہے تو آپ جو ہے وہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ جو ہے آفس سیکرٹری سیریل نمبر 10، تو یہ آفس سیکرٹری ان کو چاہیے اپنا پروجیکٹ انڈیجیس پی ایچ ڈی فیلوشپ فار 5000 اسکالرس کے لیے. تو اگر آپ کے پاس ماسٹر یا بیچلر ڈگری ہے تو آپ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اس جاب کے لیے. اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس 1 سال کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ نے بیچلر کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس 3 سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کی انگلش کمیونیکیشنز جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہونی ضروری ہے، اور کمپیوٹر اپلیکیشن جو ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو نالج ہونا ضروری ہے. پھر آپ جو ہے وہ آفس سیکرٹری کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو ویورز، سیریل نمبر 1 سے لے کر 10 تک کے لیے جو ہے وہ آپ کو، اگر آپ ان میں جاب میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 250 فیس سبمٹ کروانا پڑے گی. ایچ پی ایل کا جو انہوں نے اکاؤنٹ نمبر نیچے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی وہ دیا گیا ہے اس پر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو آن لائن پھر آپ کا جو ہے وہ ریسپٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنی پڑے گی سائٹ پر، ٹھیک ہے، اور آن لائن اپلائی کو اس میں. آگے ہم چلتے ہیں ہم سیریل نمبر 11 میں. تو سیریل نمبر 11 سے لے کر 14 تک کی جتنی بھی جابس ہیں اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو بائی ہینڈ جو ہے وہ سبمٹ کروانا پڑے گا ہارڈ فارم میں، ٹھیک ہے، ہارڈ کاپی سبمٹ کروانی پڑے گی آپ کو اپنی اپلیکیشن کے لیے. تو یہاں ہے ڈائری ڈسپیچر کے لیے جو ہے وہ کون سے پروجیکٹ میں چاہیے، ڈائری ڈسپیچر اوورسیز اسکالرشپ فار پی ایچ ڈی میں. اس کے لیے جو ہے آپ نے، اگر آپ انٹرمیڈیٹ کیا ہوا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس 3 سال کا ڈپلوما ہے کلرک کا یا LTC کا، اور 35 سال آپ کے پاس جو ہے وہ میکسیمم ایج لمٹ ہے. سیریل نمبر 11 سے لے کر 14 تک مین چیز جو نوٹ کر لیں آپ کہ 35 سال اگر آپ کی میکسیمم ایج لمٹ اس میں چاہیے، 35 سال کے اوپر کے لوگ اس میں اپلائی نہیں کر سکتے. تو آگے ہم چلتے ہیں سیریل نمبر 12 میں. ڈائری ڈسپیچر جو ہے وہ چاہیے ان کو پروجیکٹ اوارڈ آف 3000 اسکالرشپ آف اسٹوڈنٹ فرام افغان میں، اور اوارڈ آف علامہ اقبال میں جو پروجیکٹ ہے ان کا. اور اس کے علاوہ اوورسیز ان پروجیکٹ میں اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا اور اس کے ساتھ آپ کے پاس 2 سال کا ایکسپیرینس ہے کام کا تو آپ ڈائری ڈسپیچر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. سیریل نمبر 13 کے لیے جو ہے وہ ڈرائیور جو ہے وہ ضرورت ہے ڈرائیور کی. تو اس کے لیے جو ہے کون سے پروجیکٹ میں ڈرائیور کی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں. اوورسیز اسکالرشپ فار PhD کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے اوارڈ آف علامہ اقبال کے لیے، اور اس کے علاوہ پاکستان USA میرٹ بیسڈ جو اسکالرشپ ہے اس کے لیے جو ہے وہ ڈرائیور کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نے جو ہے وہ مڈل پاس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس ہے ڈرائیونگ کا، اور LTV لائسنس بھی ہے، اور 35 سال جو ہے وہ آپ کی عمر ہے یا 35 سال سے نیچے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ڈرائیور کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آفس اٹینڈنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں 7 HEC کے جو پروجیکٹ ہیں اس میں آفس اٹینڈنٹ ریکوائر ہیں. ٹوٹل 13 سیٹ ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ آپ اگر آپ نے میٹرک کیا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس 1 سال کا جو ہے وہ ورک ایکسپیرینس ہے تو آپ کی عمر جو ہے وہ 35 سال ہے یا اس سے کم ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ نیچے انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے نوٹ میں کہ ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وہ کام کیا ہو اپنی ایجوکیشن ختم کرنے کے بعد، وہ کام آپ نے پروفیشنل طور پر اگر کیا ہوا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ایلیجیبل ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ انہوں نے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سیریل نمبر 1 سے لے کر 10 تک آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے. سائٹ انہوں نے نیچے دی ہوئی ہے http://careers.hec.government.pk میں. تو اس میں جو ہے وہ آپ کو ہارڈ کاپی میں اپنے جو ہے وہ ڈاکومنٹ سبمٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ اگر سیریل نمبر 11 سے لے کر 14 تک کے جو کینڈیڈیٹس جو ان جاب میں اپلائی کرنے کے لیے سیریس ہیں ان کو جو ہے وہ ہارڈ کاپی میں جو نیچے ایڈریس مینشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر HRM واجد علی سلیم صاحب کے نام آپ کو جو ہے وہ اپلیکیشن لکھنا پڑے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو CV اور اپنے سارے ڈاکومنٹس اٹیچ کرنا پڑیں گے. اور اس کے علاوہ آپ کو اس ایڈریس پہ جو نیچے مینشن ہے سیکٹر H9 اسلام آباد اور فون نمبر، یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ سینڈ کر دینی ہے اپنی بائی ہینڈ اپلیکیشن سیریل نمبر 11 سے 14 تک کے لوگ. اس کے علاوہ بینک جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی کہ آپ نے 250 جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ فیس سبمٹ کروانی ہے جو سیریل نمبر 1 سے لے کر 10 تک کے لوگ ہیں. اکاؤنٹ نمبر انہوں نے دیا ہوا ہے HPL کا وہاں پر. اس کے علاوہ جو ہے وہ آن لائن پھر آپ کو ریسیپٹ بھی اپلوڈ کرنی ہوگی. اس کے علاوہ ٹیسٹ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کینڈیڈیٹ جو اسلام آباد یا راولپنڈی کے آؤٹ سائڈ ریجن میں رہتے ہیں ان سے جو ہے وہ آڈیو یا ویڈیو کے تھرو جو ہے وہ انٹرویو لیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو ان کو جو ہے وہ وہاں پہ نہیں بلایا جائے گا بلکہ آڈیو یا ویڈیو اسلام آباد یا پھر راولپنڈی کے علاوہ کے جو لوگ ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے اپلائی کریں گے تو آڈیو ویڈیو کے تھرو ان سے ٹیسٹ یا انٹرویو لیا جائے گا. تو جو گورنمنٹ امپلائی ہیں ان کے لیے جو 5 سال کی ایج ریلیکسیشن جو ہے وہ دی جائے گی پروپر چینل کے تھرو اگر وہ لوگ اپلائی کریں گے. تو اس کے علاوہ جو ہے HEC ریزرو کرتی ہے، رائٹ رکھتی ہے کہ وہ کسی بھی وقت کوئی بھی سیٹ جو ہے وہ کم یا زیادہ کر سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ
آپ کو اپنی جو اپلیکیشن ہے 15 دنوں کے اندر جو ہے وہ جمع کروانی ہے۔ اس کے علاوہ آج تک کے لیے اگر آپ کو جو ہے اس کی ایڈ کی پورا چاہیے تصویر، تو آپ جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں کلک کریں اور وہاں پہ جو ہے جاب پہ اپلائی کرنے کے لیے لنک بھی دیا گیا ہے، تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں سے اپنا لنک لیں اور جاب کی جو ہے وہ پوری ایڈ بھی وہاں پہ اویلیبل ہے، وہاں سے دیکھیں اور جو ہے جاب کے لیے اپلائی کریں۔ تو ویورس آج کے لیے اتنا ہی، تو پھر ملاقات ہوگی نیو جاب اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔